تصویر بنا کے اس دے سامنے ماتم کرنا، اس دے سامنے رونا پٹنا، غم دا اظہار کرنا، اور اس تصویر نو اس طرح شمار کرنا کہ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت کی جا رہی گئی، لوگ اس نو عبادت سمجھتے ہیں۔ اپنے گھراں دے اندر تصویراں بنا کے رکھیاں نے، خصوصاً 10 محرم والے دن انہاں تصویراں دی تعظیم کرنا، انہاں دے سامنے تو زانو ہو کے بیٹھنا، افسوس دا اظہار کرنا، رونا، غم دے نال نڈھال ہونا تادیا ہے، اور اے اسلام دے اندر حرام ہے۔ اور اسی طرح مجالس دا اہتمام کرنا، مجالس دا اہتمام کرنا، اور پھر اس مجالس دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کا ذکر کر کے رونا، اور اسی طرح من گھڑت واقعات سنا کے ماتم کرنا، لوگوں بھی رلانا اور خود بھی ڈرامے کرنا، اسلام دے اندر حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اے روافض دا عمل ہے۔ رافضی لوگ اپنے ایمان دا حصہ قرار دیندے نے کہ 9-10 محرم والے دن ایسی مجالس کا انعقاد کرنا کہ جس کے اندر ذکر حسین ہوئے گا، اور ذکر حسین کر کے اس مجالس کے اندر رویا جائے گا، ماتم کیتا جائے گا، باقاعدہ جلوس نکالے جان گے، جلوس کسی بھی شکل دے اندر ہون، روافضی طریقہ کار ہے جو اسلام دے اندر حرام ہے۔ اور شیعہ تو کردے ہی کردے نے، اہل سنت بھی اس سازش دے اندر گرفتار نے کہ مولوی بھی نا دونا دنہ دے اندر ایسیاں تقریراں تیار کرن گے ایسے انداز دے نال کہ لوگاں نو رولان گے، کیونکہ ماتم دے بے شمار طریقے نے۔ تو جو بھی کوئی انسان ایسا انداز اختیار کرے گا، اسلام دے اندر بھی حرام گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے بھی منافی گئے، اور او انسان اس دا تعلق اہل سنت والجماعت دے نال نہیں گئے، رافضی عمل گئے، بدعتی انسان گئے۔ جو انسان ان ایام دے اندر ایسا ذکر کرے گا، ایسا کام کرے گا جو مجالس دی شکل اختیار کرے، اور اس مجالس دے اندر ذکر حسین کر کے من گھڑت روایات بیان کر کے لوگاں نو رلایا جائے، ماتم دی شکل برپا کی جائے، بالکل حرام ہے۔ اور اگلی بدعت کہ محرم دے مہینے نو غم دا مہینہ سمجھنا، بہت بڑی سازش ہے۔ محرم دا مہینہ تو شہر اللہ ہے، اللہ دا مہینہ ہے، برکات والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر تو کثرت دے نال عبادات کی دیا جان گیا، اور شادی کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب دا کام ہے، لیکن لوگ اس نو غم دا مہینہ شمار کرن گے کہ جی محرم دا مہینہ غم دا مہینہ ہے، سوگ دا مہینہ ہے۔ اس دے اندر ہر گھر دے اندر اپنے انداز دے نال غم کی غم زہر کیتے جان گے، کوئی خوشی نہیں منائی جائے گی۔ اسلام دے اندر ہر اعتبار دے نال حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں،
کس نے منع کیتا گئے؟ میرے نبی دا اتنا پیارا چاچا کہ جس دے نال دوہرے تیرے رشتے، میرے نبی دا بھائی بھی گئے امیر حمزہ، میرے نبی دا چاچا بھی گئے، محمد دا دوست بھی گئے، جگری یار بھی گئے، رضائی رشتہ بھی گئے، بچپن بھی اکٹھا گزاریا گئے۔ اتنا پیار امیر حمزہ دے نال کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ دی شہادت تو بعد اپنے آخری ایام تک امیر حمزہ دی شہادت نو بھلا نہیں سکے۔ تو امیر حمزہ میرے نبی دی زندگی دے اندر شہید ہو گئے۔ میرے نبی نو بڑا افسوس گئے۔ ہندا جس نے امیر حمزہ دے جسم نو چاک کیتا، امیر حمزہ دا نوحہ کروایا، فتح مکہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آگے مسلمان ہو گیا۔ اسلام تو ایک جتھے دی شکل دے اندر قبول کیتا، عورتاں دے اندر مل کے غیر محسوس طریقے دے نال اسلام قبول کیتا۔ میرے نبی نے بیعت قبول فرمائی۔ جس وقت ہندا سامنے آئیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا، فرمایا ہندا تیری بیعت قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے، لیکن ہندا برائے کرم میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا۔ اس واقعے نو تقریباً کم و پیش 5.5-6 سال گزر چکے نے۔ 6 سال تو بعد بھی میرے نبی امیر حمزہ دی شہادت نو بھلا نہیں سکے، ہمیشہ یاد کر دے رہے۔ اور امیر حمزہ دے نال غزوہ احد دے اندر 70 اور صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی زخمی ہو گئے۔ میرے نبی نے شادیاں تو منع نہیں کیتا، شادیاں تو منع نہیں کیتا۔ امام حسین دی شہادت المناک واقعہ گئے، بہت بڑا حادثہ گئے۔ اس تو بعد صحابہ موجود سن۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے انسان نے کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھوڑے دی لگام پکڑ کے منع کیتا، فرمایا کہ حسین کوفے دی طرف نہ جاؤ۔ اور او دن کیڑا گئے؟ حج دے ایام نے، حج دے ایام نے لوگ حج کرنے واسطے تقریباً 8 ذوالحجہ دا دن گئے، لوگ حج کرنے واسطے مکہ آ رہے نے، بیت اللہ آ رہے نے، حسین کوفہ جا رہے نے۔ ابن عباس گھوڑے دے سامنے کھڑے ہو گئے، حسین دے لشکر دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حسین کوفہ نہ جاؤ، کوفی بڑے ہی خطرناک لوگ نہیں، کوفیہ نے تہاڑے باپ دے نال وفا نہیں کیتی، تہاڑے باپ نو شہید کر دیتا، کوفیہ نے تہاڑے بڑے بھائی دے نال وفا نہیں کیتی، حسن نو زہر دے کے شہید کر دیتا۔ حسین تسی بھی کوفے دے اندر جاؤ گے، کوفی تہاڑا بھی نقصان کرن گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ میں فیصلہ کر چکے ہاں کہ میں کوفے ضرور جاواں گا۔ جس وقت
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محسوس کیتا حسین اپنے ارادے نو بدلن گے نہیں، تو پھر ایک جملہ بولیا۔ عبداللہ کہنے لگے حسین پہلی بات گئے کہ کوفے نہ جاؤ، اور اگر تسی باز نہیں آؤ گے تو میری بات یاد رکھنا، میں تہاڈی داڑھی نو خون دے اندر سرخ دیکھ رہا، میں تہاڈی داڑھی نو خون دے اندر سرخ دیکھ رہا، میری اس بات نو یاد رکھنا۔ اور یقیناً یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام حسین دی داڑھی خون دے نال سرخ ہو گئی، کوفیاں نے شہید کر دیتا۔ اور عبداللہ وہ انسان نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بارے بیان کر دینے کہ میں خواب دیکھیا، خواب دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، بڑے ہی پریشان نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کوئی کپڑا گئے، اس کپڑے دے اندر کچھ اذان ہے، اور اس کپڑے نو خون لگیا ہے۔ عبداللہ کہندے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو پوچھیا کہ یا نبی اللہ یہ کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگاں نے بڑے ہی دردناک طریقے دے نال میرے بیٹے نو شہید کر دیتا ہے۔ عبداللہ کہندے میں اس دن نو یاد رکھیا، اور جس وقت خبر آئی بالکل اوہو دن جس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب دیکھا، اسی دن امام حسین نو شہید کر دیتا گیا۔ یعنی ایسے کامل ولی بھی اس زمانے دے اندر موجود سن۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس زمانے دے اندر موجود، بڑے بڑے سردار صحابہ، نامور صحابہ اس زمانے دے اندر موجود، لیکن کسی صحابی دا بھی یہ فتویٰ نظر نہیں آئے گا کہ حسین دی شہادت محرم دے اندر گئی، اور محرم غماں والا مہینہ گئی، محرم دے اندر خوشیاں نہیں منائیاں جان گیاں، محرم دے اندر شادیاں نہیں کیتیاں جان گیاں، کسی بھی صحابی نے اس بات تو منع نہیں کیتا ہے۔ اور یقیناً اے سارے صحابی امام حسین دے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پورا مکہ امام حسین دا رشتہ دار، اہل بیت بھی موجود نہیں، تو کسی دا بھی موقف موجود نہیں ہے۔ تو آج میرے عزیز بھائیوں، اسی لوگ شیعہ دی بات نہیں گئے، سنیاں دی بات گئے کہ اہل سنت لوگ محرم دے مہینے دے اندر خوشیاں تو بعد رہن گے، شادیاں نہیں کرن گے، منہ چھپا چھپا کے شادیاں کرن گے، تو اس طرح ہی شمار ہون گے جس طرح اے بھی شیعہ نے۔ چند دن پہلے سڑے خاندان دے اندر شادی ہوئی، 20 لوگوں نے میرے کو فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ محرم دے اندر شادی کس طرح رکھی گئی ہے۔ اتنے پاگل ہو چکے نہیں بھائی، سب تو پہلی یہ بات ہے کہ محرم دے اندر شادی تو منع کس نے کیتا ہے؟ پہلی بات تو ایک ہے کہ محرم دے اندر شادی تو منع کس نے کیتا ہے؟ اگر امام حسین دی شہادت دی وجہ تو شادی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں گئی۔ ذوالحجہ دے اندر ذوالنورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو پھر ذوالحجہ دے اندر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے دی۔ شوال دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 70 اور صحابہ بھی شہید ہوئے، تو پھر شوال دے اندر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے دی۔ اور اسلامی تاریخ دے اندر
کوئی ایسا دن نہیں ملے گا جس دن دے اندر کسی نبی دی شہادت نہ ہوئی ہوئے، کسی ولی دی شہادت نہ ہوئی ہوئے، کوئی صحابی شہید نہ ہویا ہوئے، تو پھر کسی دن بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں دا طریقہ نہیں ہے، یہ مجوسیاں دا طریقہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان شادی تو منع نہیں کر سکے گا، اس دی طرف سوچ بھی نہیں سکے گا، اور خصوصاً لوگ اس بدعت دے اندر بھی گرفتار ہوندے ہوئے نظر آن گے کہ محرم دے دنہ دے اندر کاروبار کلوز کر دیتے جان گے۔ جو بھی کوئی انسان محرم دے دنہ دے اندر کاروبار کرے گا، اس کا کم ٹھپ ہو جائے گا، اس دے کام دے اندر برکات ختم ہو جان گیا۔ لوگاں نے عقیدہ بنا لیا ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس دا اسلام دے نال کوئی بھی تعلق نہیں گئی۔ محرم دے اندر قبرستان دے وچ پابندی دے نال جانا، اور خصوصاً 10 محرم والے دن قبرستان دے اندر جانا دعا منگن واسطے، قبراں نو درست کرن واسطے بدعت ہے۔ میرے پنڈ دے اندر تو کوئی شیعہ نہیں گئے، لیکن جاؤ قبرستان تو جا کے دیکھو، لوگ نظر آن گے قبرستان دے اندر قبراں نو درست کردے ہوئے، قبراں نو صاف کردے ہوئے، قبراں تے دعاواں مانگدے ہوئے محرم دے اندر نظر آن گے۔ اور کل 10 محرم گئے، جاؤ جا کے اپنے پنڈ دے اندر دیکھنا، بے شمار لوگ قبرستان دے اندر نظر آن گے۔ کیوں؟ کس نے اجازت دیتی ہے؟ کیوں 10 محرم والے دن نو خاص کر کے قبرستان دے اندر جا رہے نہیں؟ بظاہر شیعہ نو گالیاں کڑیاں جا رہی نے کہ شیعہ لانتی لوگ نے، شیعہ ماں جی عائشہ نو گالیاں کٹن والے، ابو بکر نو گالیاں کٹن والے، عمر فاروق نو گالیاں کٹن والے، تو آج شیعہ دے نقش قدم تے چلیا جا رہا ہے، تو بھی شیعہ ہے نا؟ تو اہل سنت کس طرح ہو سکنا ہے؟ شیعہ نو چھوڑو، سنی حضرات بھی محرم دے اندر سبیلہ لگان دے ہوئے نظر آن گے، محرم دے اندر دیگا وانڈ دے ہوئے نظر آن گے، دالا وانڈ دے ہوئے نظر آن گے۔ کیوں؟ کس نے اجازت دیتی ہے؟ دالا ونڈو، پورا سال ونڈو، سبیل لگاؤ، پورا سال لگاؤ، پورا سال دودھ تقسیم کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ پھر محرم دے اندر بھی کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ پورا سال دعوتاں کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اگر روٹین محرم دے اندر بھی آ جائے کوئی گناہ نہیں گئے، لیکن کوئی انسان دایاں دے اندر دعوت کرے گا، دیگ کرے گا، دلیا کرے گا، سبیل لگائے گا، دودھ تقسیم کرے گا، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یاری والا انسان تو بڑی جلدی نظر آئے گا، وہ جی یاری کر رہا ہے، تو 10 محرم دے ایام دے اندر سبیل لگانا بھی تو یاری ہے، دیگ کرنا بھی تو یاری ہے۔ جو بھی کوئی انسان چیز تقسیم کرے یاری ہے، کیونکہ یاری کس چیز کا نام گئے؟ پیر یاری والے دے نام تے دیگ چڑھانا، کھیر تقسیم کرنا، اور یہ بھی تو امام حسین دے نام تے سبیلہ لگائیاں جان گیاں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے ایمان نو برباد نہ کرو۔ محرم دا مہینہ کوئی غم والا مہینہ نہیں گئے، محرم دا مہینہ تو شہر اللہ گئے، اللہ دا مہینہ گئے۔ اس مہینے دے اندر بڑھ چڑھ کے عبادت کرو، اس مہینے دے اندر غیبت تو بعد رہو، چغلی تو بعد رہو، لڑائی جھگڑے تو بعد رہو، کثرت دے نال عبادات کرو، کثرت دے نال ذکر و اذکار کرو۔ میرے اللہ دا محبوب مہینہ ہے۔ رمضان تو بعد اگر کوئی سب تو زیادہ فضیلت کا عبادت دی تو محرم دے مہینے دے اندر ہے۔ تو اگر سوگ منا کے ہی بیٹھ جائیں گے
کالے کپڑے پا کے بیٹھ جاواں گے، روئی پٹی جاواں گے ڈرامے کرن واسطے، تو عبادات تو بھی محروم، اور سب تو بڑی عبادت ہے شادی کرنا، نصف ایمان گئے، اور نصف ایمان باقیات نے نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ملاؤ تو نصف ہے، کلی شادی نصف ہے، تو ادھا ایمان کی رمضان محرم دے مہینے دے اندر قربان کر دیتا جائے گا۔ اور پھر محرم تو محرم گئے، سفر دے اندر بھی لوگ شادیاں نہیں کرن گے، وہ جی جلدی جلدی ذوالحجہ دے اندر شادیاں کر لو، اگے محرم اور سفر آن والے نے، ان 2 مہینیاں دے اندر شادیاں نہیں کران گے، او میرے عزیز بھائیو بالکل غلط ہے۔ جو بھی کوئی انسان ایسا عمل کرے گا اسلامی مجرم ہے، اسلام دے اندر مجرم ہے، جو نہیں کرے گا محرم دی وجہ تو رک جائے گا گنہگار ہے، اور جو محرم دے اندر کرے گا کوئی گناہ نہیں گئے بلکہ اس نے افضل ترین عمل کیتا ہے، کیونکہ محرم اللہ دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر جو بھی عبادت کیتی جائے گی اس دی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو ڈرن دی ضرورت نہیں گئے، لوگاں کو شرمان دی ضرورت نہیں گئے، بلکہ سینہ تان کے ایسے کام کرو جو لوگ نہیں کر دے اور نبی دی سنت دے اندر موجود نہیں۔ اس واسطے سے میرے عزیز بھائیو چند ایسیاں چیزاں بیان کیتیاں نہیں جو لوگاں نے غیر محسوس طریقے دے نال اسلام دے اندر داخل کر دیتیاں، انہاں دا اسلام دے نال کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے کہ الہ العالمین سانو اسلام دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔